قرارداد پاکستان میں منزل کے تعین کے بعد کاروان ملت یکجہتی اور اعتماد کے ساتھ عازم سفر ہوا۔ یہ سفر پھولوں کی روشوں کا نہیں، کانٹوں بھری راہوں کا سفر تھا۔ مخالفتوں کے طوفان اٹھائے گئے، سازشوں کے جال بچھائے گئے، ظلم و استبداد اور دہشت گردی کے بازار گرم ہوئے، مگر قوم قائد اعظم کی بے لوث اور ولولہ انگیز قیادت میں پورے عزم، حوصلے اور مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور آگ و خون کے سیلاب سے گزر کر بالآخر نصرت خداوندی کے سہارے اپنی منزل تک جا پہنچی۔ قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے لامتناہی سفر کا آغاز ہوا۔ دیگر بہت سے مسائل کے علاوہ ملکی افواج کی از سر نو تشکیل و توسیع کا مسئلہ بھی درپیش تھا، لیکن بانی پاکستان کی بلند ہمت قیادت قوم کے لیے قوت کا سرچشمہ اور کامیابی کی ضمانت تھی۔ وہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ اعلیٰ قومی مقاصد کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہو، تاکہ کوئی بھی دشمن اپنے جارحانہ عزائم کی تکمیل کے لیے کسی جنگی مہم جوئی کی جرت نہ کر سکے۔ ایک تاریخی موقع پر آپ نے افواج پاکستان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، Leave always true to the ideals to which you have just dedicated yourself afresh. To the service of Pakistan and make your contribution to the protection of the weak and to the hallowed memory of your comrades. And thus enhance the glory of Islam. It is not the words that count so much as the deed. And I am confident that you will live up to your tradition when you are called upon to defend your country and the safety and security of your nation. You will, I'm sure, hold aloft the banner of Pakistan and maintain its honor and prestige as a great nation. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں 2 عالمی جنگوں کے دوران اپنائی جانے والی حکمت عملی اور ہتھیاروں کے استعمال کا بغور مشاہدہ کیا، جس کے باعث آپ ہوائی فوج کی اہمیت اور جنگوں میں اس کے فیصلہ کن کردار سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ زمانہ طالب علمی میں جب لندن میں مقیم تھے تو رائل ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی بترتیب اڑان کو بغور دیکھا کرتے تھے۔ 1936 میں آپ نے لاہور میں رائل ایئر فورس کے مسلمان ہوابازوں اور زمینی معاونت کے عملے سے خصوصی ملاقات کی، جس سے قائد کی فضائیہ کے ساتھ خصوصی وابستگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رائل پاکستان ایئر فورس کے اولین کمانڈر ایئر وائس مارشل ایلن پیری کین اپنی کتاب ریفلیکٹڈ گلوری میں وکرز وائکنگ طیارے کے انتخاب پر قائد کی عسکری بصیرت کی داد دیتے ہیں۔ یہ طیارہ 28 جون 1948 سے 11 ستمبر 1948 تک قائد اعظم کے زیر استعمال رہا۔ اپنی زندگی کا آخری سفر بھی انہوں نے اسی جہاز پر 11 ستمبر 1948 کو کیا تھا۔ ایلن پیری کین لکھتے ہیں کہ فضائیہ سے جذباتی وابستگی کے باعث ہمیں امید تھی کہ قائد اعظم رائل پاکستان ایئر فورس کا سربراہ بننا پسند کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی فوجی عہدہ لکھنا پسند نہ کیا۔ قائد اعظم کو اس وقت سخت حیرانی ہوئی جب قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ مسلح افواج کے دستوں سے سلامی لیتے ہوئے ایئر فورس کے دستے کو موجود نہ پایا اور پوچھا کہ پاکستان کی ہوائی فوج کہاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ایئر فورس محض برائے نام تھی۔ دور اندیش قائد تعمیر پاکستان میں مصروف تھے کہ مکار دشمن نے کشمیر میں جنگ چھیڑ دی۔ انتہائی محدود وسائل رکھنے والی اس نوزائیدہ فضائیہ نے کشمیر کے محاذ پر دشمن پر کاری ضربیں لگائیں اور یوں جنگ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہوئے قوم اور عظیم قائد کی توقعات پر پورا اتری۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو ملک طاقتور فضائیہ سے محروم ہو
وہ کسی بھی حملہ آور کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنی فضائیہ کی طاقت بڑھائے۔ ہمیں ایک ایسی فضائیہ چاہیے جو کارکردگی اور مہارت میں بے مثال ہو اور دفاع وطن میں بری اور بحری افواج کے ساتھ شایان شان مقام حاصل کر سکے۔ یہ تھے وہ الفاظ جو قائد اعظم نے 13 اپریل 1948 کو رسالپور میں فضائیہ کے تربیتی اسکول کے مٹھی بھر ہوا بازوں کے سامنے اپنی تقریر میں کہے۔ قائد سے اپنی گہری عقیدت کے باعث پاک فضائیہ نے اس مقام کو بطور یادگار محفوظ کر لیا ہے۔ 1948 میں اپریل میں قائد اعظم تشریف لائے تھے رسالپور، جہاں ہمارا اس وقت فلائنگ ٹریننگ اسکول تھا۔ میں اس کا کمانڈنگ آفیسر تھا، اور وہ صبح اپنے جہاز میں ٹکوٹا میں تشریف لائے کراچی سے۔ ان کی ہمشیرہ ان کی ہمراہ تھی۔ اس کے بعد پریڈ ہوئی، اور ہم نے خاصی تیاری کی تھی اس پریڈ کے لیے۔ اس پریڈ میں انہوں نے مختصر سی تقریر کی، ہمارے جو آفیسرز تھے اور جوان تھے ان کا معائنہ کیا، اور فلائنگ ٹریننگ اسکول کو کالج کا نام دیا۔ یہ ان کا وہاں تقریب تھی۔ ہم بہت خوش تھے کہ قائد اعظم نے شرف بخشا ایئر فورس کو اور ہمارے ٹریننگ اسکول میں تشریف لائے رسالپور میں، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھنے کا، ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک میں ایک مضبوط فضائیہ ہو، اور اس وقت ملک کے حالات بھی دفاعی لحاظ سے خاصے کمزور تھے۔ ہندوستان کا خطرہ تھا، کشمیر میں جنگ تھی، اور ہمیں انہوں نے تلقین کی کہ ایئر فورس کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اس تاریخ ساز موقع پر قائد اعظم نے پاکستان کی فضائیہ کو نہ صرف ایک لائحہ عمل اور ضابطۂ اخلاق دیا، بلکہ اس کی ترقی کی نئی راہیں بھی متعین کی، تاکہ وہ مستقبل میں دفاع وطن جیسے اہم فریضے کو بھرپور انداز سے ادا کر سکے۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ہوائی فوج بلا تاخیر اپنے مسائل پر قابو پا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے فضائیہ کے افسروں اور جوانوں کو تلقین کی کہ وہ ایک مستعد ہوائی فوج بن کر ابھریں۔ انہوں نے کہا، دیگر ممالک میں جو فضائی ترقیاں ہو رہی ہیں، میں ان سے پوری طرح باخبر ہوں، اور میری حکومت نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ رائل پاکستان ایئر فورس کسی سے بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ قائد نے اس موقع پر نہ صرف اس تربیتی اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے کالج کا درجہ دیا، بلکہ اپنے دست شفقت سے خصوصی پرچم بھی عطا کیا، جس کا عطا کیا جانا اب اس ادارے کی مستقل روایات کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاک فضائیہ کو قائم ہوئے ابھی صرف 7 ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ یہ تربیت گاہ آج پوری دنیا میں PAF اکیڈمی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ تینوں مسلح افواج کی تربیت گاہوں میں سے یہ اعزاز صرف PAF اکیڈمی کو حاصل ہے کہ بابائے قوم نے اس کا دورہ کیا۔ اس سے نہ صرف اس مادر علمی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، بلکہ اتحاد، ایمان اور تنظیم جیسے زرعی اصولوں کے تحت اسے شاہینوں کی مثالی درسگاہ بننے کی راہ بھی دکھائی۔ یہ فضائیہ کے ساتھ لگاؤ کا ایک اور ثبوت ہے کہ اپنی آخری سالگرہ پر بانی پاکستان نے رائل پاکستان ایئر فورس کے دستے کی سلامی لینا پسند فرمائی۔ آج بھی ہر سال 7 ستمبر کو پاک فضائیہ اپنے عظیم محسن کو سلام پیش کرتی ہے۔ قائد کی قابل رشک قیادت نے فضائیہ پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ ہوابازی کی تاریخ کا شاید یہ اولین واقعہ تھا جب عملے کی کمی کے باعث 8 میں سے 6 زیر تربیت کیڈٹ جودھپور سے پاکستان 8 ٹائیگر ماؤتھ طیارے بحفاظت اڑا لائے۔ منزل کی جانب رواں دواں پاک فضائیہ آج نہ صرف تربیت کے شعبے میں خود کفیل ہے، بلکہ جدید ترین جہازوں کی دیکھ بھال کے علاوہ ہلکے طیارے اندرون ملک تیار کر رہی ہے، جن کے معیار اور کارکردگی کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے۔ الحمدللہ، پاکستان ایئر فورس کا شمار آج دنیا کی طاقتور اور مستعد ترین فضائی قوتوں میں ہونے لگا ہے، جو قائد کے متعین کردہ لائحہ عمل کی مرہون منت ہے۔ اس کا عملی ثبوت ماضی میں لڑی جانے والی جنگیں ہیں، جن میں پاک فضائیہ اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کا شیرازہ بکھیر چکی ہے۔ پاک فضائیہ
دور حاضر کے جدید ترین طیاروں، اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس ہے اور اس کی مزید ترقی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں تاکہ قائد کی امنگوں کے عین مطابق یہ کسی بھی دوسری ہوائی قوت سے کم تر نہ ہو۔ پاکستان امن کا دائی ہے اور عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ اس کا ہر شہری بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عزم بھی رکھتا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، خدا کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحیرہ عرب میں نہ پھینک دیں، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سکت اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ اے روح قائد، ہم زندہ ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم وقت آنے پر دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم چوکس اور مستعد ہیں، ہوشیار اور خبردار ہیں۔ وقت پڑا تو ہم میدانوں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں، سمندروں اور فضاؤں میں دفاع وطن کی ولولہ انگیز داستانیں رقم کریں گے انشاءاللہ۔